بہت ہی وقت کی بات ہے. چلیے وقت کو ضائع کرتے ہوئے اب میں سیدھے حضرت پاک کے روبرو کرنا چاہ رہا ہوں. اس اشعار کے ساتھ گھڑی گھڑی کبھی تنہا مجھے ہونے نہیں دیتے اور یہ میرے چاہنے والے مجھے سونے نہیں دیتے. ارے میرے سر پہ میری ماں کی دعاؤں کے جو سائے ہیں, میرے سر پہ میری ماں کی دعاؤں کے جو سائے ہیں, ارے سفر میں یہ کبھی بھی حادثہ ہونے نہیں دیتے. اور پرائے دکھ میں رو رو کے گزاری زندگی میں نے, پرائے دکھ میں رو رو کے گزاری زندگی میں نے, مگر میرے ہی غم مجھ کو کبھی رونے نہیں دیتے, مگر میرے ہی غم مجھ کو کبھی رونے نہیں دیتے. تو جس کی مثال میرے نبی کی مثال دے, کی مثال دے, بس دل سے آدمی کوئی سورج نکال دے. جس کی مثال میرے نبی کی مثال دے, بس دل سے آدمی کوئی سورج نکال دے. بک جائے جھوپڑی مجھے منظور ہے خدا, بک جائے جھوپڑی مجھے منظور ہے خدا, لیکن مدینہ جانے کا راستہ نکال دے, لیکن مدینہ جانے کا راستہ نکال دے. ماشاء اللہ, بہت اچھا. سب سے پہلے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے کہ آپ بینر میں آپ نے ایک اشتہار دیکھے ہیں اور میں ایک بڑے ہستی, بڑے سید و مجدہ عالم تشریف لا چکے ہیں, جن میں حضرت علامہ اور مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب غازی چترویدی مدد اللہ العالی قاضی شریعت دار القضاء عمارت شریعت بھوانی پور پورنیہ سے تشریف لا چکے ہیں. اور ہم لوگ بہت قسمت والے ہیں جو حضرت کی پروگرام پہ اور ہے. یہاں بہت کہنے کے بعد ہم لوگ تشریف لائے ہیں. ہم لوگ بڑے قسمت والے ہیں اور حضرت والوں کے استقبال میں ہماری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے, ہمارے مسلمان بھائیوں تک وہ آپ حضرت والا کا خطاب سن کر دعا میں شریک ہوئے. اور میں زیادہ وقت لینے کے لیے آیا ہی نہیں, میں 10 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. اور میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا جاوید اشرف مفتاحی صاحب کا, جو ہمارے استاد محترم ہیں. انہوں نے بھی ہمیں علم سکھایا اور ہمیں یہاں تک پہنچایا. میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تبارك وتعالى العلماء وورثة الأنبياء. صدق الله العظيم. پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے, پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے, پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو, ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو, ورنہ تم بھی دھاگے کے جیسے توڑ دیے جاؤ گے. میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا ہے, میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا ہے. مجھے کیا دبا سکے گی ظلمتوں میں پالا, ظلمتوں میں پالا. خاموشی مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی, اس دور میں جینا ہے تم کو حرام مچا دو. محترم حضرات, آج میں طلباء مدارس اسلامیہ کے عنوان پر کچھ لفظ گشائی کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات, طلباء مدارس اسلامیہ
جن کے کانوں میں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں، جن کی زبانوں پر کلام الہی کا وٹ جاری رہتا ہے، ان پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، ان کے اعجاز میں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہے جو محبوب خدا ہوتے ہیں، اور خدا کریم خدا آقا دو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر میں ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہے جن کے بارے میں آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، کہ جو علم کی طلب میں سوتا ہے تو گویا اس کے لیے جنت اس کی طلب میں رہتی ہے۔ مدارس اسلامیہ یہ وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہے جن کے بارے میں آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلۃ القدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی برتری ایک ایسی عابد پر فضیلت ہے جیسے کہ 14ویں رات کو سارے ستاروں کو برتری حاصل ہے۔ یہ وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہے جن کا جاگنا عبادت ہے، جن کا سونا عبادت ہے، جن کا رہنا سہنا عبادت ہے، ان کی علمی گفتگو پر بحث کرنا عبادت ہے، ان کا دینی مسئلہ پر بحث کرنا عبادت ہے۔ غرض یہ کہ ان کی ساری زندگی عبادت ہی عبادت ہے۔ یہ وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہے جس کے بارے میں آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث۔ مدارس اسلامیہ دراصل یہ مدارس اسلامیہ جو ہمارے برتری ہے، جہاں سے دین و اسلام پھیلا ہے، یہی وہ مدارس ہے جہاں دین اور اخلاص اور ایمان و یقین کے سرچشمے ہیں۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں دین کے دائی اور سپاہی تیار کیے جاتے ہیں۔ مدرسہ وہ فیکٹری ہے جہاں قلب و نگاہ کی ذہن و دماغ کو سکون اسلامی سانچے میں ڈھالے جاتے ہیں، جہاں سے شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہوتا ہے۔ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ دہشت گرد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ میں آپ کو بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ مدارس میں پڑھنے والے تعلیم و تربیت پا کر امام القائدین حضرت علامہ و مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، فخر المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت علامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمت اللہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، اور مدارس میں پڑھنے والے عارف باللہ جناب حارث سید صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ، اور خادم القرآن المساجد حضرت علامہ مولانا غلام صاحب وستانوی جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ اس لیے پیٹ میں مرور پڑتی ہے ان علماء کو دیکھ کر، ان حفاظ کو دیکھ کر، ان مدرسوں کو دیکھ کر، ان مدارس کو دیکھ کر، ان مسجدوں کو دیکھ کر پیٹ میں مرور پڑتی ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ روزی مولوی کو ہم دیتے ہیں، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تم گھبراؤ مت، روزی کا ٹھکا خدا اللہ رب العزت نے لے رکھا ہے۔ روزی رب نے سبحان اللہ کے کلموں میں رکھی ہے، روزی رب نے نبی کے قدموں میں رکھی ہے۔ اگر تم تو روٹیاں کم کر سکتے ہو، لیکن وہ پتھر کم نہیں کر سکتے ہو۔ ہمارے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھ کر چلا کرتے تھے۔
مدارس اسلامیہ گلشن اسلام کے نوشگفتہ پھولو، تم ہی قوم کی لیڈر بننے والے ہو. تمہارے جذبہ، تمہارے ہی عزائم پر یہ عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں. تمہاری منتظر ہے، تم ان بزرگوں کی چھاؤں کی تربیت ہے جنہوں نے اسلام دشمن کو اس خلاف سوچنے سے، جنہوں نے اسلام دشمن نے ان شعلوں کے بجائے آواز اٹھایا، اعلان کیا کہ سمجھ جاؤ، اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، اپنے ہاتھ کو روک لو، اپنے ناپاک سواروں سے اس خلاف سوچنے سے بچا لو. تم یہ سمجھتے ہو کہ تاثیر اسلام ختم ہو چکی ہے؟ ہرگز نہیں. تم ختم ہو جاؤ گے، تمہارے آنے والے نسلیں ختم ہو جائے گی، مگر اسلام ختم نہیں ہوگی. اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک. اسلام کی قدرت میں نشت بھی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. تم اپنے خاطدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرو، محمد بن قاسم جیسا جذبہ پیدا کرو، صلاح الدین ایوبی جیسا جذبہ پیدا کرو. اگر کوئی ایسا وقت آ جائے جس سے انسان مضطرب ہو اور اسلام کو آگ لگنے کا اندیشہ ہو، تو آگ میں کود جانے، سمندر میں چھلانگ لگانے، صحرا کا رخ کرنے، کے سامنے نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے اور پہاڑوں سے ٹکرانے میں دریغ نہ کرنا، اور اپنے خون کے آخری قطرے تک دین مستولی کے گلشن اسلام کی بیاری کرنے اور برفانی میدانوں میں اسلام کے پھول کھلائے. کفر و شرک کی ناپاک زمینوں، بدعت و خرافات کو، اس مرحوم زمن کو بے آب و گیارے ریگستان بنا کر موت کو ہنستے کھیلتے کتے گلے لگا کر سو جانا ہے. میرے محترم دوستو، وقت نہیں ہے گورنمنٹ کی بات ہے، میں آپ کو بتانا دینا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدارس میں کیا ہوتا ہے، مدارس میں پڑھنے میں کوئی ڈگریاں نہیں ملتی، کوئی نوکریاں نہیں ملتی، یہ ٹیکنیکل لائن میں آگے نہیں بڑھتے، ان میں شہرت بیداری نہیں آتی. میں ان حضرات سے میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزی اور روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے. روزی اور روٹی کا خود اللہ رب العزت نے رکھا ہے. ہمیں اور آپ کو روزی کی ٹینشن نہیں لینا ہے، بس ہمیں اور آپ کو اللہ سے ہی مانگنا ہے. اللہ ہمیں روزی عطا کر. وہ تو جو مانگتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں، جو نہیں مانگتے اسے بھی دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ان مدارس اور مساجد کو ساری دنیا کافروں نے بنا لیا اپنا گھر، جو جب چاہتا مدارس کو جانے کے لیے. لیکن یہ مدارس مساجد ایک ایسے ذات عالی کے قبضہ میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے اور نہ بگاڑ سکے گا انشاءاللہ. اور اب اس کے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض سے ترجمان سے سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے تو ان لوگوں کو دیکھو، طلبہ علم دین کو دیکھو. باخدا جو صرف طالب علم کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے، کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے، اس کو ہر ایک قدم پر اور ایک حرف پر ایک سال کا عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جنت میں ایک شہر بنا دیا جاتا ہے، اور جہاں جہاں ان کے قدم پڑتی ہے وہ زمین استغفار کرتی ہے، اور فرشتے صبح و شام اس کے مغفرت کا اعلان کرتے ہیں. میرے محترم دوستو، مدرسہ میں کیا ہے؟ بہت سارے کہتے ہیں مدرسہ میں کیا ہے؟ مدرسہ میں قرآن ہے، اللہ کا کتاب ہے، جو سچی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے، جو دنیا کی کایا پلٹ دی، ہلچل مچا دی. سب سے پہلے قرآن نے آ کر کہا کہ جو بندے خدا سے ٹوٹ چکے تھے انہیں خدا سے جوڑا اور فرمایا کہ تم تعلق کو توڑتے ہو لیکن خدا نہیں توڑتا ہے، لیکن خدا نہیں توڑتا ہے. اگر خالق اگر مخلوق سے کوئی تعلق نہ ہوتا ہے قرآن نہ بھیجتا. قرآن نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ نہ دکھاتے. قرآن نے زمانے کو خیر خرم بنا دیا اور قرآن قیامت آنے والوں کے لیے مشعل ہمراہ بن گیا.
اور میرے محترم دوستوں، جب حافظ قرآن جب فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کو حکم دیتا ہے، اے زمین تم ان کا گوشت نہ کھانا۔ زمین عرض کرتی ہے یا اللہ جن کی شکل میں تیرا قرآن موجود ہو میں اس کا گوشت کیسے کھاؤں؟ وقت کی ذلت میں ایک منٹ میں بولنا کے لیے چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور تربیت سکھائے، اور ہم سے بولنے میں جو غلطی کوتاہیاں ہوئی ہے معاف کیجیے گا۔ اور ہمارے جتنے شعراء اعظم بڑے بڑے حضرت صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ہمارے استاد محترم جناب مولانا جاوید صاحب مفتاحی وہ مدارس کے اوپر میں بیان کریں گے، ان کی بھی آپ تفصیلات سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔